جنا ہے. شرک کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا. اگر میلاد کرنا یا کسی نبی کا ولادت کا ذکر کرنا، ان کی ولادت منانا، یہ شرک ہوتا تو ان کے حساب سے اللہ پیدا ہوا. ایسوسیٹ کرنے کو شرک کہتے ہیں نا، کسی کو اللہ کے ساتھ ملانا. تو میلاد یعنی پیدائش کا ذکر کرنا شرک کی طرف لے جاتا ہے. تو اس کے مطابق اللہ پیدا ہوا تھا تبھی تو برابری ہوئی. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ پیدا ہوا ان کے حساب سے تبھی برابری آئی. سبحان اللہ. تو یہ شرک کا لفظ بولتے ہیں لیکن اس کا معنی نہیں سمجھتے. ان کے حساب سے یہ شرک ہے تو کرنے والا، میلاد کرنے والا مشرک ہوا. تو مشرک کی کوئی تعریف کرے گا؟ کوئی مشرک اگر ہوا تو اس کی کوئی تعریف کرے گا کہ فلانا بہت اچھا آدمی تھا، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، بہت بہترین آدمی تھا، اللہ اس کے درجات کو بلند کرے، واہ واہ کیا شخص تھا وہ، میرے استاذ بھی وہ رہ چکا ہے، میں نے اس سے کئی چیزیں حاصل کی ہیں. ایسی تعریف اس نے اپنے استاذ کی ہے. کون؟ ڈاکٹر احمد دیدات. اور احمد دیدات وہ یہ کہتے ہیں، ان کو جب سوال ہوا میلاد کرنا کیسا ہے تو ان کا جواب سنیے. اس کے بعد وہ الگ سے ویڈیو بھی ہے نا، اس کی آ جائے گی. ٹھیک ہے، جلدی نہیں ہے نا آپ لوگوں کو؟ پیچھے پیچھے شاید یہی ہوگا. اب فولڈر میں ویڈیو. جی جی ٹھیک. چلو ٹھیک ہے. شیطان بیچ میں ذرا گڑبڑی کرتا ہے نا، عقیدے کی بات ہے نا. وہ چاہے گا تو نہیں کہ اپنے استاذوں کی برائی کرے، اپنے شاگردوں کی برائی کرے. Birth of our Nabi we celebrate, don't we? We don't celebrate. Yes. We don't. Mawlud? No, we don't celebrate. This is bid'ah. This is bid'ah. We don't celebrate. You are. Neither the Prophet Muhammad in his life nor the companion has been celebrated this. There are millions of Muslims, including myself. I don't mind having a birthday celebration of the Prophet. سنا آپ نے؟ There are millions of Muslims including myself. کروڑوں لوگ ہیں جو میلاد کو جائز سمجھتے ہیں. میں بھی انہی میں سے ہوں. میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ میلاد کرنا کوئی منع نہیں بلکہ یہ اچھا کام ہے. تو اس کے استاذ آپ انٹرنیٹ میں جا کے دیکھ لیجئے، ڈاکٹر ذاکر نائک اینڈ احمد ڈیڈاٹ. آپ ٹائپ کیجئے، یوٹیوب میں سرچ کیجئے. احمد ڈیڈاٹ کی یہ بہت زیادہ تعریف کرتا ہے کہ یہ میرے استاذ ہے. تو اس کے حساب سے یہ مشرک ہوا. تو مشرک کی تعریف یہ کیوں کرتا ہے؟ غلط ہے نا. تو یہ لوگ جو ہے نا، اپنی بات آتی ہے تو سب کچھ جائز، اور جب اہل سنت والجماعت کی بات آتی ہے تو سب کو مشرک قرار دینے میں سب سے آگے. اللہ اکبر. No, I am not aware of his reality, but I heard some people say he is a Sunni, some people say he is a Shia. I am not aware. مجھے نہیں معلوم. اچھا آخر میں جی ٹھیک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سری لنکا آئے تھے. کہ میں تفصیل کر دوں یا مختصر کہوں؟ تفصیل. فنڈنگ کے لیے آئے تھے. پیس ٹی وی کے لیے زکوٰۃ لینا ان کے حساب سے جائز ہے نا، تو اس کا فنڈ کرنے کے لیے آئے. تو آئے تو کئی لوگوں سے ملاقات کی. اور ہمارے سری لنکا میں ایک سید سادات ہے جو گورنر ہیں، ویسٹرن پروونس کے گورنر ہیں. چونکہ پولیٹیشنس ہیں، گورنمنٹ میں ہیں، گورنر ہیں، تو ان سے ریکویسٹ کی کہ گورنر صاحب مجھے آپ سے ملنا ہے، آپ کے گھر مجھے دعوت کھانی ہے. سمجھے آپ بات؟ آپ کے گھر مجھے آنا ہے، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. تو 8:30 بجے کا کھانے کا ٹائم دیا تھا ملنے کا. تو گورنر صاحب کے بیٹے جو ہیں، سید صاحب ایک ہیں، انہوں نے ہم سے بتایا، ہماری جماعت کے ہمارے گروپ کے ایک لڑکے سے بتایا کہ یار ذاکر نائک ہمارے گھر پہ آ رہا ہے، میرا موڈ خراب ہو گیا ہے، کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کرو، میں اجازت لے کے رکھتا ہوں،
وہ آئے تو آپ ان سے کچھ سوالات کر لینا. تو ہمیں تو سونے پہ سہاگا اچھا موقع مل گیا, ہم آمادہ ہو گئے. اور سید صاحب نے ذاکر نائک کے آدمیوں کو جو ان کے انوائٹرز تھے ان کو فون کر کے بتایا کہ آپ جب آئیں گے 8:30 کا ٹائم ہے, کچھ حضرات ہیں جو آپ کی تقریر سے آپ سے خلاصہ چاہتے ہیں, آپ کی اپنی ہی تقریر سے آپ سے کلیریفیکیشن چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کلیریفیکیشن دے دیں گے. تو 8:30 کا ٹائم تھا, ہم 8 بجے پہنچ گئے. اپنے حساب سے ہم الحمدللہ تیار بیٹھے تھے. تو وہ حضرات آئے 10 بجے, 1.5 گھنٹہ 90 منٹ لیٹ. چلو کسی وجہ سے لیٹ ہوئے ہوں گے لیکن وقت کی پابندی نہیں کی. اور آئے تو ان کے لوگوں نے کہا, ذاکر نائک کے لوگوں نے کہا جو ساتھ تھے, بہت دیر ہو گئی ہے, کوئی کچھ سوال نہیں کرنا, سیدھا کھانا کھا کے ہم لوگ واپس چلتے ہیں. اب ہم سے برداشت نہیں ہوا کہ ہم 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک بیٹھے رہے کہ سوال کرنا ہے اور یہ کہتے کہ سوال مت کرو. تو ہمارے ایک بھائی فوراً کھڑے ہو گئے اور ایک تحریر ہم نے تیار کی تھی, ان کو دیا یہ کہہ کے کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی آپ کو فرصت ہو 3 موضوع پہ گفتگو کرنی ہے, وسیلہ, شفاعت اور تقلید پر, ائمہ کرام کی تقلید پر گفتگو کرنی ہے. ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. وہ تحریری شکل میں دیا, اس میں میری بھی دستخط ہے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. تو دیا تو کہا کہ نہیں, لاکھوں لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں, میں تم کو ٹائم کیسے دے سکتا ہوں جبکہ لاکھوں لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں. اب مجھے بتائیے میری تقریر سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آیا اور آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میرا کیا فرض بنتا ہے, اس کو خلاصہ دوں یا میں یہ کہوں کہ نہیں میں آپ کو جواب نہیں دوں گا, دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ طریقہ ہے؟ جب میں نے کہا ہے تو مجھ سے آپ سوال کریں گے تو میرا فرض بنتا ہے جواب دوں. لیکن اس نے یہ کہا کہ لاکھوں لوگ انتظار میں ہیں, میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا. اسی دوران میں کھڑا ہو گیا کہ تاکہ کھانے کی دوبارہ بات نہ آ جائے. میں کھڑے ہو کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے بحث نہیں کرنی, کوئی آرگیومنٹ نہیں کرنی, یہ سب ریکارڈنگ میں ہے. مجھے بس اتنا ہی پوچھنا ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں 25 سے زائد جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ وسیلہ لینا حرام ہے, جبکہ میں نے چند دن پہلے آپ کو ای میل بھیجا تھا 2 سال پہلے جس میں یہ لکھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا ہے 25 آیتیں ہیں وسیلہ حرام قرار دینے والی. میں نے یہ جواب دیا کہ وسیلہ لینے پر قرآن میں آیتیں ہیں اور نہ لینے پر بتوں کے تعلق سے آیتیں ہیں, لیکن آپ نے یہ کہا کہ وسیلہ لینا حرام ہے, ایسی تو کوئی بات ہے نہیں. تو میں نے پوچھا کہ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ای میل کرو میں جواب دوں گا. میں نے کہا کہ ای میل 2 سال سے میں کر رہا ہوں, جواب آ نہیں رہا. تو پھر کہا کہ ان 25 میں سے 2 آیتیں وہ ہیں جہاں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ شفاعت کی بات ہے, میں وسیلے کا سوال کر رہا ہوں. سوال میرا وسیلے کا ہے اور آپ جو آیت پیش کر رہے ہیں وہ شفاعت کی ہے, اس پر گفتگو نہیں, گفتگو وسیلے پر ہے. وسیلے کا انکار کرنے والی آیت بتا دو. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا سوال اپنے وزٹنگ کارڈ میں لکھ کے دو, میں جا کر جواب دوں گا. ستمبر کی 21 تاریخ کو یہ حادثہ اس کا پیش آیا. ہمارے لیے تو موقع تھا سنہری, اس کے لیے ایک حادثہ تھا. 21 ستمبر کو, آج مئی کی 11, 7 مہینے ہو گئے, ابھی تک کوئی جواب نہیں. کہا کہ آپ تحریر دو میں جواب دوں گا. اور ماشاءاللہ میرے پاس 400 سٹاف ہیں اور مجھے ہزاروں سوال آتے ہیں, اس لیے میں نے کہا نا کہ 2 سال سے ای میل کروں, تو کہا کہ ہزاروں ای میل آتے ہیں, سب کا کیسے جواب دوں گا. ہاں ماشاءاللہ 400 سٹاف ہے. مجھے بتائیے 1000 ای میل 400 آدمی ہو تو ایک آدمی پر کتنا ای میل جواب دینا ہوا؟ 2, 2.5, 3 مان لو, 2 مان لو, چلو 2.5 سے بھی آدھا کر دیتے ہیں. تو 1000 ای میل اگر آتے ہیں, 400 سٹاف اسی لیے رکھے ہو نا کہ جواب دے, تو ایک آدمی کو دن میں 2 ہی ای میل کا جواب دینے کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ اکبر. خیر میں نے اس پر تبصرہ نہیں کیا, میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے جواب دیجئے گا. تو کہا آپ مجھے وزٹنگ کارڈ دو. میں نے کہا کہ وزٹنگ کارڈ میں لکھ کے دیتا ہوں, لیکن میں نے وزٹنگ کارڈ آپ کو 4 سال پہلے بھی دیا تھا. میری ملاقات ہوئی تھی الحمدللہ جب عمرہ کو گیا تھا. میں نے کہا کہ جدہ سے میں بمبئی آ رہا تھا ایک مرتبہ, تو آپ فلائٹ میں تھے, تو میری آپ سے فلائٹ میں ملاقات ہوئی اور میں آپ سے گفتگو کیا ائمہ کرام کی تقلید کے بارے میں, امام حنفی شافعی فالو کر سکتے کہ نہیں, اس پر گفتگو کی. تب میں نے آپ کو کانٹیکٹ دیا تھا. اس میں بھی ایک عجیب لطیفہ ہوا. وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ائمہ کرام کی تقلید جائز نہیں, قرآن سے پیش کرتا ہے. ان کی عادت ہے نا قرآن کو لے کے غلط سمجھانا. اور میں اس وقت جو ہے نا زیادہ جواب سیکھا نہیں ہوا تھا, 5-6 سال پہلے کی بات ہے. تو میں سوچا کہ پہلے معلوم کر لوں یہ کہہ کیا رہا ہے. سب سن لیا. تو میں نے کہا کہ آپ نے کیا ہمارے سنی علماء سے اس سوال کو پیش کیا کہ ائمہ کرام کے تعلق سے حنفی شافعی فالو کرنا یہ قرآن سے منع ہے, حدیث سے منع ہے, کیا اس پر سوال کیا؟
ہاں میں نے تمام علماء کو پوچھ لیا, کسی نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کس عالم سے پوچھا؟ سب سے پوچھ لیا, کسی نے جواب نہیں دیا. میں نے دوبارہ سوال کیا, کس عالم سے آپ نے سوال کیا؟ سب سے پوچھ لیا. میں نے کہا کہ آپ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ سے سوال کیا؟ تو مجھ سے پوچھے وہ کون ہے, وہ کون ہے پوچھے. میں نے کہا کہ حضور مفتی محمد اختر رضا خان صاحب سے آپ نے سوال کیا؟ وہ کون ہے؟ میں نے کہا مفتی مجیب اشرف صاحب نے اب سوال کیا؟ تو نہیں. میں نے کہا کہ صف اول کے علماء کو آپ جانتے تک نہیں اور آپ کہتے ہو کہ سب سے پوچھ لیا اور کسی نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. تو اس طرح الحمدللہ وہاں بھی یہ پھنسا. خیر تو میں نے سری لنکا میں کہا کہ مجھے وہاں بات پیش کرنی تھی کہ 4 سال پہلے میں نے آپ کو وزٹنگ کارڈ دیا تھا, آپ نے اس پر گفتگو کی لیکن جواب نہیں آیا, تو اب میں لکھ کے دے رہا ہوں. 7 مہینے ہو گئے ابھی تک جواب نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک جواب آئے گا. اس لیے کہ قرآن میں ایک ایسی آیت نہیں جہاں یہ ہو کہ اے مسلمانوں تم کو وسیلہ لینا حرام ہے, ایک بھی آیت نہیں, بلکہ اس کے اپوزٹ میں وسیلہ لینے پر آیتیں موجود ہیں. تو اس نے قرآن پہ جھوٹ بولا اور یاسر قاضی نے 500 آیتوں کو لے کر قرآن پہ جھوٹ بولا. یہ 25 آیتوں کو لے کر قرآن پہ جھوٹ باندھتا ہے. جو آدمی قرآن سے کھیلے چاہے وہ کتنے لوگوں کو مسلمان کر لے, اچھی بات ہے, غیروں کو مسلمان کرنا اچھی بات ہے, لیکن مسلمان ہونے کے بعد اگر اسی کے عقیدے پہ مرا تو کیا فائدہ؟ تو ہمارے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کوئی ان کے ذریعے مسلمان ہوئے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کو ہم ہمارا عقیدہ سکھائیں. یہ ضروری ہے ہم ان کو عقیدہ سکھائیں تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائے. ہم ایسے ہی ہاتھ چھوڑ کے بیٹھیں گے تو کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کرے گا. تمہارے سامنے یہ واقعہ پیش آیا, ایک غیر مسلم اسلام قبول کیا, تم جانتے ہوئے بھی تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوال آئے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے محترم حضرات کوشش یہی ہونی چاہیے, اگر آپ کو جواب دینا نہ آتا ہو تو کسی سنی عالم کے پاس لے جائے اور ان سے ان کے عقائد کو درست کیا جائے. انشاءاللہ ہماری کوشش سے اگر ایک آدمی راہ راست پہ آ جائے تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اب سنیے ویڈیو. پہلے یہ سنیے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ 25 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ابھی جو ویڈیو میں پہلی جو آیت پیش کرے گا ائمہ کرام کے تعلق سے. Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter 4:59, Atiullah, Atiur Rasul, obey Allah and obey the messenger, and those charged with authority. But does not end there, it continues. But those with authority, if they differ, go back to Allah and His Rasul. So when you find contradicting answers between 2 sheikhs and 2 scholars, ask them for proof and check up. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places, that wasila shifa is haram. 25 places. سن لیا, 25 سے زائد مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ وسیلہ شفا حرام. کہنا چاہتا تھا شفاعت, لیکن لفظ شفاعت زبان پہ نہیں آئے, شفا آ گیا. اب شفاعت تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ شفاعتی یوم القیامت حق. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو پیش کیا ہے, نقل فرمایا اپنی کتاب میں, شفاعتی یوم القیامت حق, قیامت کے روز میری شفاعت حق ہے. فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها, جس کو میری شفاعت پر ایمان نہیں اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی. شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها, میری شفاعت حق ہے, جو اس پر ایمان رکھے گا اسی کو ہے, جو نہیں رکھے گا اس کو شفاعت نہیں ہے. تو اللہ نے ایسے دلوں میں مہر لگا دی ہے کہ لفظ شفاعت بھی زبان پہ نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالی اگر اس کے نصیب میں ایمان ہو تو اللہ ایمان دے, اور اگر نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر قرآن کی روشنی میں, لا یعودون آگے ہوگا بھی نہیں, تو الگ ہے دائمہ پھر تجھ کو کیا. توبہ نہیں کرتے تو ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. اب بھی موقع ہے, میں 2-4 جگہ پہ یہ میسج دے چکا ہوں, چنئی میں, کیرلا میں, بامبے میں, دوسری جگہ پہ دیا ہوں کہ اگر یہاں کوئی ذاکر نائک کے فالوور ہو, آپ برائے مہربانی اس کو یہ پیغام دو کہ ہمارے سوال کا جواب دے. اور یہ نہیں کہنا کہ جواب دینے کے لیے ٹائم نہیں ملا, اس لیے کہ 21 تاریخ کو سوال ہوا ستمبر کی, 29 تاریخ کو آپ نے ای میل بھیجا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں, گورنر کو اور دوسرے لوگوں کو ای میل بھیجا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں. تو اس کے لیے آپ کو وقت ملا, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وقت ملا, اور عقیدے کے سوال پہ جواب دینے کو وقت نہیں ملا, جبکہ 7 مہینے ہو گئے. تو میری گزارش ہے اگر ان کے فالوورز ہو اور نہ بھی ہو, آپ میں اگر ہمت ہے تو جا کے پوچھئے, ای میل کیجئے, سامنے پوچھئے
کہ سری لنکا میں جو سوال ہوا, ہمارے دوسرے علماء کرام نے بھی سوال کیا ہے کہ اس سوال کا جواب دو, اس لیے کہ یہ سوال ایسا ہے جو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں چھپا ہوا ہے. ہر مسلمان یہ سوال نہیں کر سکتا, سب آپ کی طرف پہنچ نہیں سکتے, آپ سیکیورٹی کے ساتھ رہتے ہو, سب آپ کے پاس نہیں آ سکتے, لیکن سب کو یہ کھٹکا ہے کہ 25 آیتیں وسیلہ حرام, ہم وسیلہ لے یا نہ لے, لے یا نہ لے. لوگوں کو اپنے ڈاؤٹ میں ڈال دیا, کنفیوژن میں ڈال دیا. تو الحمدللہ ہم نے اس سوال سے کروڑوں مسلمانوں کو کنفیوز کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے تم جواب دو, اور اگر جواب نہیں دیتے, جبکہ جواب ہے ہی نہیں, جواب نہیں دے سکتے, تو سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ, ہم تمہاری عزت کریں گے. سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ, ہم تمہاری عزت کریں گے. اور اگر نہیں تو حدیث کے مطابق ان سے سلام بھی جائز نہیں, ان کے ساتھ کھانا بھی جائز نہیں, ان کے جنازے میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں, شادی بیاہ بھی جائز نہیں. تو الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پہلے سمجھائے. اگر کوئی آپ سے ہٹ کے چلا گیا, انجانے میں کوئی تبلیغ جماعت میں چلا گیا یا وہابیوں کی طرف چلا گیا, تو اس کو کافر کا فتویٰ مت دو. پہلے اس کو پکڑ کے سمجھاؤ کہ بیٹا تم جا رہے ہو, یہ غلط راستہ ہے, ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے, ان کے عقائد یہ ہیں, یہ اس طرح اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر کے آخر میں ایمان کو لوٹتے ہیں. پہلے سمجھانے کی کوشش کرو, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. یہ نہیں کہ بیچارہ انجانے میں گیا, 3 دن کے لیے ہم نے کہا کہ تم کافر, تم سے سلام جائز نہیں. یہ کہاں کا طریقہ ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. سب سے پہلے دعوت دے, سمجھائے. اللہ نے آپ کو عقل عطا کی ہے, اپنے عقل کو صحیح طریقے پہ استعمال کر کے سمجھانے کی کوشش کیجئے. ہاں, سمجھانے کے باوجود اگر وہ نہیں سمجھتا, وہ اسی ضد میں ہے کہ ان کی گستاخیاں صحیح ہے اور اس گستاخی کو مانتا ہے, تو ان سے دور رہنا ضروری ہے. اس لیے کہ جو ان کے کفر پہ شک کرے وہ بھی کافر ہے. اب یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کے عقیدہ و ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم. ہاں, اطلاع ملی کہ IRF کے مینیجر بھی یہاں قریب ہی میں رہتے ہیں, تو ہم آپ سے محبت سے گزارش کرتے ہیں کہ مینیجر ہونے کی حیثیت سے ایک کام یہ کر دیجئے کہ ہمارے سوالوں کا جواب دلوا دیجئے, سوال کا جواب دلوا دیجئے. لیکن ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم یقین کے ساتھ پتھر کی لکیر بنا کر کہتے ہیں کہ سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. اس لیے برائے مہربانی لوگوں کو گمراہ مت کرو, سنیوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ ہٹانے کی کوشش مت کرو, اولیاء کرام کی محبت ہٹانے کی کوشش مت کرو. یہی محبت ہے جو نجات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے, ویڈیو دکھا دیجیے. یہ ہماری تحریر السنہ ٹچ کی طرف سے ہم نے دیا ہے, موضوع بھی لکھا ہے اور نیچے میری بھی دستخط ہے, میرے دوست کی بھی دستخط ہے جس نے سوال یہ خط دیا. لوگوں کی گزارش ہے کہ ایک منقبت اور آپ پڑھ دیں. ارے ٹائم نہیں ہو گیا زیادہ, ہمارے کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. سب کو چہرہ نظر آ رہا ہے ذاکر نائک کا, ہے نا, یہی ہے نا, اور کوئی نہیں ہے نا. یہ خط دے رہے ہیں, ڈسکشن لیٹر, اور یہ میں اب کھڑا ہو رہا ہوں. The thing is, doctor, the email which I sent you, so that when it comes to you, you can give a response. I heard from one of you. Because there are 1,000 emails. If I start replying to email, 1000 email ہے. then I won't be able to do my work. Yes. So we have 400 staff, mashallah. 400 staff میرے پاس ہے. Actually, doctor, in one of your lectures, you have said that there are 25 verses of Quran rejecting wasila. So you should ask Allah directly. Yes. So what I said was, in the email what I wrote, that all those 25 verses which you have referred, first of all, in that lecture you have not referred to the verses particularly. So I replied, there are verses related to kuffar also, not to seek wasila. And for the Muslims to seek wasila, there are some verses. So for that I didn't get any reply.
So, simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek You may wasila? message, I'll send it to you. In your time. Sure. Even 4 years before I met in your with And you out in of flight. 25 verses, 2 verses says, Shafaat wali. whom Allah gives the permission on the day of judgment. So that is not wasila, sir. That is about shafaat. I am talking about wasila because you referred to the wasila, sir. And when you said about the card, I gave you 4 years back when I met you in flight from Jeddah to Bombay. You said you will reply, but that was also not answered. So I was just wondering when you are coming, I can talk to you directly and get information. I hope I will get a reply. I don't remember when you said, but At that time I spoke to you about following for imams. Yeah, my email is there. behind the question. Yes. What's on the Quran? What are the 25 verses of Quran which says Muslims cannot seek wasila? Clear? What are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers? वो कौन सी 25 आयतें जो मुसलमान को वसीला इनकार करती है? And that's all from my side. Also, doctor, the letter which I have given you is a request, just a humble request, whether you can go through it and give us the time and a date when you are free to have a discussion. But I already have 100,000 people in the queue. No problem. No problem. If I have to wait in the queue, I won't give that long. Okay. I cannot give you time to give that. Because you fail to realize there are hundreds of thousands of people asking questions and all. And we are not the only one. Anyhow, this is out of your lecture, so you can have it. Answer 125, but you cannot give on replying everything. खैर, एक और बात कहना मैं भूल गया. ये जब रिकॉर्डिंग हो गई तो इससे पहले कहा कि ये गुफ्तगू जो हो रही है इसको रिकॉर्ड मत करना. तो हमारे लड़के 3 जगह से 3 मोबाइल लेके बैठे थे. पहले से प्लान तो था ना हमारा, सवाल तो करना है और दुनिया को दिखाना है हकीकत क्या है. तो हमने चुपके से वो निकाल तो लिया. जब इनको पता चला कि मोबाइल से वीडियो निकाल लिया है तो जब खाना खा के वापस गए तो फ़ोन आ रहा है कि लड़कों से कहना कि वीडियो को यूट्यूब में अपलोड ना करें. तो हम कुछ जवाब नहीं दिए. हमको मैसेज मिला कि यूट्यूब को अपलोड नहीं करना, इन्होंने मना किया. 23 तारीख को जब ये वापस हुए तो हमने अपलोड कर दिया. आज तकरीबन 85,000 लोग इंटरनेट में उसको देखे हैं और उस वीडियो को कई लोगों ने कॉपी करके दूसरे अपने अकाउंट से भी अपलोड किया है. कई जगह पे अपलोड हो चुका है. आप खाली जाकिर नायक वॉज चैलेंज्ड इन श्रीलंका टाइप करेंगे तो पूरी वीडियो आपको आ जाएगी. अल्लाह या रसूल अल्लाह. तो आप खाली इंटरनेट में जाइए, गूगल में जाइए, यूट्यूब में जाइए, जाकिर नायक वॉज चैलेंज इन श्रीलंका. आपको कई लोगों की अपलोड आपको मिलेगी. किसी में 10,000 व्यू है, किसी में 6,000 और हमारे इसमें 80,000 से ज़्यादा है. और हमको कमेंट्स में कितने लोगों ने गालियां भी दी है कि सवाल करने वाला बेवकूफ़ है, ये समझता नहीं है, अल्लाह ने मना फरमाया कि मेरे सिवा किसी से मत मांगो. हमने जवाब दिया, हम मांगने की कहाँ बात करते हैं. मांगते तो अल्लाह से है, वसीला पेश करके मांगते हैं. आयत उसकी क्यों पेश करते हो? सवाल हमारा यह था कि वसीला ले, यानी अल्लाह से, या अल्लाह तेरे हबीब के सदक़े में हमारी मुरादों को पूरी फरमा. ये हराम है, कहाँ लिखा हुआ है? तुम मदद की आयत को क्यों, मदद की आयत पर हम गुफ्तगू अलग से करेंगे, लेकिन वसीला और इस्तियानत को मिलाते क्यों हो? तो कुछ लोग बेचारे जो पढ़े लिखे थे हमको ईमेल में कहा कि यार अफसोस होता है, इतना बड़ा आदमी आपको जवाब कैसे नहीं दिया. तो हमने कहा कि आप काम करो, आप भी पढ़े लिखे हो, आप उसको एक ईमेल कर दो. कहा कि नहीं, मैंने पहले से ईमेल कर दिया है, मैं भी जवाब का मुंतज़िर हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों के ये तासुरात आए कि आज तक हम इसको सही सुन्नी समझ रहे थे, अब पता चला ये कितना डेंजर आदमी है. अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे कि आपकी वजह से हमको पता चला कि ये हमारा सुन्नी नहीं है. तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए. हमारा मकसद मुसलमान की बुराई करना नहीं है, गीबत करना नहीं है, लेकिन अगर कोई बना में मुसलमान अकीदे में खराबी पैदा कर दे, लोगों के अकीदे को लूटने की कोशिश करे, कुरान और हदीस को गलत पेश करे, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी हकीकत को इजहार करे. तो हमने हमारा फर्ज अदा किया है और आपसे भी गुजारिश है जितना हो सके इस पैगाम को आम करो. अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आप ये कोशिश करो. इंशाअल्लाह आपकी कोशिश से अगर एक आदमी भी राह रास्त पे आ गया तो आपके लिए दुनिया वो माफिया से बेहतर है. वमा अलैना इल्लल बलाग. अच्छा, हाँ, मैं तो चैलेंज कर चुका, अभी आपके साथ फारूक भाई भी है, इन्होंने भी चैलेंज कर लिया है, गालिबन कई उलमा ने किया है, और आप भी आगे कर सकते हैं.
اور یقیناً کریں، اپنے بچوں کو، اپنے احباب کو اس حقیقت سے آگاہ کیجئے. صرف ذاکر نائک نہیں، ایسے جتنے وہابی جیسے میں نے دکھایا ایسے کئی لوگ ہیں جو اس طرح ایمان لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. سب کو آگاہ ضرور کریں اور سب کے ایمان کے بچانے کی کوشش کیجئے. خیر حضرت تو کل تشریف لے جا رہے ہیں، میں کل بھی ہوں، 2 تاریخ کو بھی ہوں، 24 کو بھی ہوں، 25 کو بھی ہوں، ہندوستان میں ہی ہوں، بامبے کے قریب ہوں، جب چاہے بلا لے، جب چاہیں اپنی ٹکٹ پہ آؤں گا انشاءاللہ. چلیے